تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان کی شخصیت میں موجود ہر جہت پر بات نہیں ہو سکتی، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں، دو باتیں ایسی ہیں اور دو موضوع ان کی ذات سے وابستہ ایسے ہیں جس پہ جتنی بات کر لی جائے نا ورق تمام ہو جاتے ہیں، لیکن تشنگی باقی رہتی ہے، پیاس باقی رہتی ہے، ادھورا پن باقی رہتا ہے۔ نمبر ایک آپ کا علم اور نمبر دو آپ کا عشق۔ نمبر ایک آپ کا علم اور نمبر دو آپ کا عشق۔ اور کتنی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ پاک علم بھی دے اور علم نافع دے، جو حقیقی معنوں میں میراث انبیاء ہے، انبیاء کی میراث ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے وہ علم عطا فرمایا تھا۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ حرم شریف کے اندر گئے، ایک مسئلہ تھا کہ اللہ پاک نے اپنی عطا سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک سوال ہے۔ حرمین شریفین کے علماء نے آپ سے یہی مسئلہ پوچھ لیا۔ سفر پہ ہیں، نہ کتابیں ہیں، نہ کوئی ایسی علمی مصروفیت ہے، آپ تو حاضری کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ آپ تھوڑے سے الگ ہوئے، ایک تنہائی والی یکسوئی والی جگہ پہ بیٹھے، 8 گھنٹے صرف کیے، ایک کتاب کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ 8 گھنٹوں کے اندر زبانی رسالہ لکھا، 340 صفحات کے اوپر لکھا اور عربی زبان میں لکھا۔ آپ کی اپنی زبان عربی نہیں تھی، آپ تو برے صغیر کے تھے، انڈیا کے تھے، اردو زبان ہے، اپنی مادری زبان عربی نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں لکھا۔ 8 گھنٹوں میں بیٹھ کر بغیر کسی کتاب کھولے 340 صفحات کے اوپر الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ یہ رسالہ لکھا، اور ایسا لکھا کہ علماء حرمین کو بھی سمجھ آ گئی، مکہ اور مدینہ شریف کے علماء کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ تو سرزمین ہند کے اوپر قدرت کی بہت بڑی نشانی موجود ہے، یہ تو حقیقی معنوں میں وارث وراثت انبیاء موجود ہے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ مت سمجھیں اگر کوئی عام سی بات ہوتی تو اسے ممبر و محراب کا کوئی موضوع سخن نہیں بنایا جاتا۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ مدرسوں والے صرف علوم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت کے جتنے بھی جدید علوم تھے، فلسفہ، منطق، سائنس، میتھ، ریاضی، جو بھی ہے، جتنے بھی جدید علوم تھے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو صرف وہ آتے نہیں تھے، وقت کے بڑے بڑے ان علوم کے اندر جو مہارت رکھنے والے لوگ تھے نا، وہ اعلیٰ حضرت سے فیض حاصل کرتے تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر، ریاضیات کے ماہر لوگ، یہ لوگ اعلیٰ حضرت کے جدید علوم کے اندر عقیدت مند تھے، اور جن مسائل کے حل کے لیے لوگ غیر ملکوں میں سفر کیا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بغیر کسی کتاب کو اٹھائے چارپائی پہ بیٹھ کر وہ مسئلے حل کر دیا کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں، نیوٹن جیسا بندہ، کیپلر جیسا بندہ، آئنسٹائن جیسا بندہ، ایک نام ہے سائنس کے اندر، قد آور شخصیت ہیں یہ لوگ، بچے بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے یہ نام پڑھ رکھے ہیں، سن رکھے ہیں، لیکن ان کے نظریات کا رد کیا اور انہی کے قائم کردہ اصولوں سے کیا، اور ایسا کیا کہ جس میں شریعت کا ادب بھی سامنے رہا، قرآن و حدیث کے علوم بھی سامنے رہے، اور دنیا کے جدید علوم بھی سامنے رہے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی، اور وقت کے بڑے بڑے ماہرین پکار اٹھے کہ وہ نوبل انعام جو دنیا کے اندر کسی بڑی کارکردگی پیش کرنے والے کو دیا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ گودڑیوں میں لال کہاں بیٹھا ہے اور جھونپڑیوں میں چھپا ہوا ایک شخص کہاں بیٹھا ہے۔ صحیح معنوں میں نوبل انعام کے حقدار ہیں تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان۔ ایک شاعر گزرا عربی زبان کا، متنبی، اس کا دیوان ہمارے عالم کورس میں پڑھایا جاتا ہے، میں اب بھی پڑھاتا ہوں اس کتاب کو۔ اس کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں یقر لہ بالفضل من لا یودہ ویقضی لہ بالسعد من لا ینجم۔ جو مخالف ہو وہ بھی اگر اقرار کر جائے نا، اور وہ بھی اعتراف کر جائے نا، تو پھر بڑی بات ہوتی ہے۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو آپ سے محبت نہیں کرتا لیکن وہ آپ کے کمالات کا اقرار کرتا ہے، وہ آپ کی قابلیت کو مانتا ہے۔ یہاں ایسا ہی ہے۔ سعودی عربیہ کا دارالخلافہ ریاض، اس میں ابن سعود یونیورسٹی، سعودیہ کی بڑی یونیورسٹی، ماضی قریب میں وصال ہوا ہے ایک عظیم عالم دین کا، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ۔ میرے پاس ان کی بہت ساری کتابیں عربی کی میرے گھر میں پڑھی ہیں، اور نامور آدمی ہے اور ان کی کمال تصنیفات ہیں۔
میں اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کو بھی آگاہ کرتا رہتا ہوں کہ ان کو ضرور پڑھا کریں۔ تو یہ ابن سعود یونیورسٹی، سعودی عربیہ یونیورسٹی کے شرعی ایڈوائزر بھی تھے، پروفیسر بھی تھے۔ انہوں نے جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک فتویٰ عربی زبان میں پڑھا نا، تو اس بندے نے اقرار کیا کہ وقت کا اگر کوئی جید عالم ہے تو اہل سنت و جماعت کا امام احمد رضا ہے۔ اور مکتب فکر دیوبند کے بہت بڑے مشہور عالم دین گزرے ہیں، سید ابو الحسن ندوی صاحب، ان کی کتابیں بھی میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، یہ بھی بہت بڑے آدمی گزرے ہیں۔ سید ابو الحسن ندوی نے جب سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک رسالہ پڑھا تھا نا عربی زبان میں، تو یہ کہا تھا کہ فقہ حنفی کے اوپر جتنی دسترس اور مہارت امام احمد رضا کو حاصل ہے وہ دنیا میں اس وقت کسی کے پاس بھی حاصل نہیں۔ یہ دوسرے مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں نا، میں ان کی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایسا لکھا ہے کہ بظاہر وہ لوگ اس مکتب فکر کے نہیں تھے، اس مسلک کو فالو نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ امام احمد رضا کو اللہ پاک نے بہت بڑا علم عطا کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام، کسی بھی میدان میں کوئی بھی مقام ہے، آپ یقین کر لیجئے ابھی تو ایک صدی گزری ہے نا، صدیاں گزر جائے نا، جو انہیں انفرادیت حاصل ہے اور اپنے میدان کی یکتائی حاصل ہے نا، اس میں پھر کوئی اور سامنے نہیں آ سکتا۔ ہم نے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو لوگوں کے سامنے صرف بطور شاعر پیش کیا ہے یا ان کے کلام کو پڑھا ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اعلیٰ حضرت وہ ہیں جنہوں نے یہ سلام لکھا ہے، لیکن میں آپ سے حقیقت کہہ رہا ہوں، اگر صرف ایک پہلو یہ والا بھی لے لینا، اس پر بھی گھنٹوں گزر جائیں گے، بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ کسی ایک کلام کو اٹھائیں اور پھر اس کو قرآن و سنت کے اوپر پرکھیں کہ جتنا ادب قرآن و سنت کے مطابق اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے لکھے ہوئے کلام کے اندر ہے، اتنا کسی کے اندر نہیں۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، ابو الاسر حفیظ جلندری جو قومی ترانہ کے لکھنے والے ہیں، جانتے ہیں سب، بہت بڑے شاعر۔ شاہ نامہ اسلام میرے پاس بھی موجود ہے، پوری اسلام کی تاریخ شروع سے حضرت آدم سے لے کر آخر تک پوری اسلام کی تاریخ جنہوں نے شاعری میں نظم کے اندر لکھی ہے، علامہ ابو الاسر حفیظ جلندری، اس پائے کا بڑا شاعر۔ قومی ترانہ بھی جیسے نے لکھا ہے، قومی ترانہ تو کئی لوگوں نے لکھ کر پیش کیا، لیکن ان کے قومی ترانے کو پسند کیا گیا۔ جب ابو الاسر حفیظ جلندری کے سامنے اعلیٰ حضرت کا یہ کلام آیا نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ ابو الاسر حفیظ جلندری نے کہا کہ یہ لکھا ہوا جو کلام ہے یہ استاذوں کے استاذ کا کلام ہے، یہ کوئی عام بندے کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ استاذ الاساتذہ کا کوئی کلام ہے۔ وقت کے بڑے بڑے شاعر انہوں نے تسلیم کیا کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کو بھی کوئی نہیں پہنچ۔ شاعری کیا تھی آپ؟ شاعری تو یوں سمجھیں ایک جیسے ایک اضافی ذوق ہوتا ہے نا، بندے کا مقصد حیات نہیں ہوتا۔ آپ کا کوئی مقصد حیات نہیں تھا کہ آپ کی ساری عمر اسی پہ گزری ہے، نہیں، کبھی بس ذوق میں آئے قلم اٹھا لیا، اس کے باوجود یہ حالت ہے اعلیٰ حضرت رحمہ۔ اور میں سمجھتا ہوں ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، میری بات ذرا سمجھیں، میں اپنا ذوق، اپنے جذبات آپ کے اوپر مسلط نہیں کر سکتا۔ میرا ایک ذوق ہے جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے بھی حضور علیہ السلام کی مدح سرائی میں کمال انداز پیش کیا ہے اور بہت لکھا ہے اردو میں، فارسی میں، لیکن جیسے ایک شعر ایک طرف اور پھر سارا کلام ایک طرف۔ میں کیا کہتا ہوتا ہوں کہ علامہ اقبال کا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا، فارسی کلام بھی ہے، اردو بھی ہے، سب ایک طرف، اور اعلیٰ حضرت کا اپنا علامہ اقبال صاحب کا صرف ایک شعر حضور کی محبت میں وہ ایک طرف، کون سا؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ ایک شعر سب پہ بھاری میری نظر میں۔ اور میں سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بھی سارے اشعار ایک طرف اور ایک شعر اعلیٰ حضرت کا ایک طرف، کون سا؟ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات تو آپ کی ذات رہی، ابھی ذات کی بات نہیں ہوئی، صرف آپ کا جو نام ہے نا، نام، صرف نام نامی اسم گرامی جو محمد ہے نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کا نام ہے نا، میں اس پر اپنی جان قربان کروں۔ پھر کہتے ہیں کہ صرف جان، نہیں، میں آپ کے نام پر دو جہان قربان کروں۔ پھر کہتے ہیں صرف دو جہان،
ادھر ذات نام دیکھیں صرف 2 جہان، پھر کہتے ہیں 2 جہان سے بھی نہیں جی بھرا، تشنگی اب بھی باقی ہے، 2 جہان سے بھی مزہ نہیں آیا، لیکن میں بے بس ہوں، میرے پاس اگر کروڑوں جہان ہوتے نا، یہ تو 2 جہان ہیں دنیا اور آخرت، کروڑوں جہان ہوتے، میں وہ آپ کے صرف نام کے اوپر قربان کر دوں۔ یہ محض شاعر نہیں لکھ سکتا ایسی بات، یہ میری بات یاد رکھیں، وہ بندہ لکھ سکتا ہے جسے اللہ بھی قبول کر لے اور جو اللہ کے محبوب کا بھی منظور نظر ہو جائے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، آپ کی ساری زندگی کی مصروفیات ایک طرف اور علمی میدان میں فتاوی رضویہ ایک طرف، 6500 سے زائد سوالات کے جوابات اور 22,000 صفحات کے اوپر مشتمل، 22,000 صفحات کے اوپر مشتمل یہ کتاب، اور 206 بڑے ضخیم رسائل جس کے اندر موجود ہیں، اور میرے گھر میں ہیں، میں آپ کو دکھاؤں 33 جلدوں کے اوپر اعلیٰ حضرت کا یہ فتاوی رضویہ علمی میدان میں عرض کر چکا ہوں کہ زندگی بھر اگر آپ کا لکھا ہوا علم بھی پڑھ لیا جائے تو یہ بہت بڑی بات، یہ صحیح بات ہے۔